ان کے بعد حیدر کرار کا دور آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا دور آتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حال بتاؤں کیا حال تھا؟ ایک مرتبہ شروع میں جب حضرت خلیفہ بنے تو کچھ دوسرے شہر سے کوئی ایک وفد آیا مدینہ منورہ امیر المومنین سے ملنے کے لیے۔ تو مدینہ میں طریقہ یہ ہے کہ جو بھی مدینہ میں پہنچے گا، کسی کے یہاں آپ مہمان جائیں گے تو اپنے میزبان کے گھر نہیں جائیں گے، پہلے کوئی نہیں جائے گا۔ سب کا اصل طریقہ ہے کہ سیدھے مسجد نبوی پر پہنچیں گے، وہاں کار روکیں گے، اونٹ بٹھائیں گے، مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھیں گے، حضور کے روضے پر سلام عرض کریں گے، پھر اپنے میزبان کے گھر جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے۔ تو وقت آیا اور وہ سیدھا آ کر مسجد نبوی پر رکا اور مسجد نبی میں جا کر اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے حضور کے روزے پر انہوں نے سلام عرض کیا اور سلام عرض کر کے پھر حضرت علی کا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر پہنچے۔ تو جب حضرت علی کے گھر پہنچے تو وہاں صاحبزادے حضرت حسن یا حضرت حسین تھے، وہ ملے، انہوں نے کہا ہمیں امیر المومنین سے ملنا ہے۔ تو صاحبزادے نے کہا کہ امیر المومنین مسجد نبوی میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا مسجد نبوی میں کوئی نہیں ہے، ہم مسجد نبوی میں سے ہو کر ابھی آ رہے ہیں، سلام عرض کر کے آ رہے ہیں، مسجد نبوی میں سے تو کوئی نہیں ہے، وہاں تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو سوکھی روٹیاں پانی میں لگا لگا کر کھا رہے ہیں۔ حضرت حسن نے کہا وہی امیر المومنین ہے۔ حضرت حسن نے کہا وہی امیر المومنین ہے، سوکھی روٹیاں پانی میں لگا لگا کر کھا رہے تھے۔ خیر پھر خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد، بادشاہ بننے کے بعد تو مال کی آمد شروع ہوتی ہے۔ اس وقت جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا جو جملہ ہے وہ مشہور جملہ ہے، انہوں نے فرمایا یا ایتھا الدنیا غری غیری قد طلقتک بتاتا، کہا اے دنیا کسی اور کو دھوکے دینا، میں نے تو تجھے 3 طلاق دے رکھی ہے۔ یہ حضرت علی کا مشہور جملہ ہے کہ یا ایتھا الدنیا غری غیری قد طلقتک ثلاثا، اے دنیا کسی اور کو دھوکے دینا، سبز باغ کسی اور کو دکھانا، میں تو تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں۔ یہ وہ طریقے زندگی ہے، یہ ساری اس وقت کی جو دنیا تھی، اس دنیا کا جو سب سے اہم مکھن جو علاقہ تھا اس پر اسلامی حکومت تھی اور اس دنیا کا واحد سپر پاور تھا۔ اسلامی حکومت دنیا کا واحد سپر پاور تھا۔ اس سپر پاور کا جو مالک ہے اس کے احوال ہیں، یہ سب خلفاء کے احوال ہیں۔